بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روہتاس فورٹ اور مقبرہ سہیل خان غازی پاکستان کے خوبصورت ترین اور موسٹ پریزروڈ قلعوں میں سے ایک قلعہ روہتاس اور شیر شاہ سوری کے ان بہادر ترین ساتھیوں میں سے ایک جنہوں نے تمام فتوحات میں، تمام جنگی مہمات میں شیر شاہ سوری کے ساتھ ایک نہایت اہم کردار ادا کیا۔ اگر ہم برِ صغیر کی تاریخ کی بات کریں تو شیر شاہ سوری ان فاتحین میں سے ایک ہیں جنہوں نے بہت دور دراز کا سفر کر کے اپنے لاؤ و لشکر کے ساتھ یہاں پہ آئے، یہاں پہ برِ صغیر کو فتح کیا اور یہاں پہ بہت لمبا عرصہ حکمرانی کی اور یہاں کے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے میں اور سوشل ڈیولپمنٹ میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہ قلعے کا انٹرنس ہے اور جیسے ہی آپ اس کے سامنے پہنچتے ہیں اس عمارت کو حسن آپ کو اپنی تحویل میں لے لیتا ہے۔ اس کی فیلنگ ہی ڈیفرنٹ ہے، اس کی ہیبت، اس کا فن تعمیر اور اس کی جنگی اور مہماتی اہمیت جو ہے وہ آپ پہ عیاں ہوتی ہے۔ سن 1541 میں شیر شاہ سوری نے یہ قلعہ تعمیر کروایا، جو کہ اس وقت تقریباً 7000 لوگوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، اور یہ قلعہ شیر شاہ سوری کے بعد مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کے جو ہے اس میں زیر تسلط رہا، اور خاص طور پہ اس علاقے کے اندر وادی جہلم کے اندر بسنے والے لوگوں کے سماجی ترقی میں اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں اس قلعے نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ یہ قلعہ آج بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ قائم ہے، اگرچہ وقت نے بہت ساری جگہوں پہ اس کو جو ہے وہ خراب کرنے کی، برباد کرنے کی، تباہ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ آج بھی موجود ہے، جو کہ اس دور کے لوگوں کے فن تعمیر کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ابھی ہم قلعے کے اندر انٹر ہو چکے ہیں اور یہ جو روڈ ہے یہ قلعے کے بیچوں بیچ اینڈ تک جاتی ہے، اور جو اس کا لاسٹ گیٹ ہے وہ سہیل خان گیٹ ہے، اور وہاں پہ سہیل خان غازی جو ہیں ان کا مقبرہ واقع ہے۔ ابھی ہم قلعے کے درمیان سے گزر رہے ہیں، یہاں پہ قلعے کے درمیان میں اب کافی آبادیاں ہو چکی ہیں، پرانی جو عمارات تھیں ان کا اگرچہ کافی حد تک ان کے آثار اور وہ مٹ چکے ہیں، لیکن ایون دین جب آپ یہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں تو قلعہ کی جو خوبصورتی ہے وہ آپ پہ عیاں ہوتی ہے، یہاں کا طرز تمدن آپ پہ عیاں ہوتا ہے۔ اگرچہ میں تو گاڑی میں جا رہا تھا، لیکن میں ریکمینڈ یہ کروں گا کہ آپ اس کو پیدل سفر کر کے جو ہے اس فیلنگ کو اپنے اندر اتاریں۔ یہ مکمل طور پہ اندر ایک بستی آباد ہے، اور اس بستی سے جیسے ہی آپ نکلتے ہیں تو آگے قلعہ کی پارکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ یہ قلعے کی پارکنگ سٹارٹ ہو چکی ہے، یہاں پہ آپ گاڑی کھڑی کر کے اس کے بعد قلعے کے چاروں اطراف گھوم سکتے ہیں۔ یہاں اس کو گورنمنٹ آف پاکستان نے بڑے خوبصورتی سے، بڑے اچھے طریقے سے پریزرو کیا ہوا ہے، اور اس کو بڑے زبردست طریقے سے مینیج کر رہے ہیں۔ اگرچہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح کہ یہاں پہ ٹورسٹ کے لیے اس طرح پراپر گائیڈنس کا انتظام نہیں ہے، لیکن ایون دین یہ بہت اچھا پریزرو ہوا ہے۔ یہ پارکنگ میں گاڑی کھڑی کر کے جب آگے جاتے ہیں آپ سہیل خان گیٹ کی طرف، تو راستے میں دونوں اطراف جو ہے یہ چھوٹے جو ہے یہ پارکس اور بینچز وغیرہ لگائے گئے ہیں ٹورسٹ وغیرہ کے بیٹھنے کے لیے، اور یہ رائٹ سائڈ پہ ایک چھوٹا سا کیفے بھی تعمیر کیا گیا ہے، یہاں پہ سنیکس وغیرہ اویلیبل ہوتے ہیں، اور اگر آپ ریفریشمنٹس لینا چاہیں تھوڑی بہت تو وہ بھی اویلیبل ہوتی ہیں یہاں پہ۔ تو جیسے یہاں سے آپ آگے نکلتے ہیں تو یہ سامنے سہیل خان گیٹ ہے۔ اس گیٹ کا اپنا ایک حسن ہے، اپنا ایک طرز تعمیر ہے، اپنی ایک خوبصورتی ہے، جو کہ ایشین طرز تعمیر سے جو ہے متاثر ہو کے اس کو بنایا گیا ہے۔ یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ میوزیم ہے اور رائٹ سائڈ پہ جو ہے یہ مقبرہ سہیل خان غازی موجود ہے۔ یہاں پہ آپ جیسے رائٹ سائڈ پہ مڑتے ہیں تو اینڈ پہ جانا پڑتا ہے، اینڈ پہ دیوار کے ساتھ جو ہے اس کا گیٹ آتا ہے، اور گیٹ کو آپ اوپن کر کے اندر جاتے ہیں تو اندر جو ہے یہ گلی ہے، تقریباً 20-25 میٹر دور گلی ہے، گلی کے اندر جا کے پھر آگے اس کا مقبرہ آتا ہے سہیل خان کا، اور یہ اس کی بہادری کو ایک قسم کا یہ خراج تحسین پیش کیا گیا ہے کہ اس کو اس قلعے کے اندر دفن کیا گیا ہے۔ یہ لوگوں نے بعد میں یہاں پہ مختلف جو ہے یہ آیات وغیرہ یا درود و سلام وغیرہ لکھ دی ہیں، یہ ان لوگوں کی کیا کہتے ہیں اس کو
مذہبی لگاؤ ہے جس کے بارے میں ہم کومنٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ پہ لوگوں کا مذہبی لگاؤ مختلف ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ آتے ہیں تو اندر ایک سیرین نیس جو ہے اس کی آپ کو قبضے میں لے لیتی ہے۔ یہاں آپ آئیں بیٹھیں، یہاں پہ ان کی تاریخ وفات 1587 جو عیسوی ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ یہ جو چھت کے اوپر یہ شینڈلیئر اور یہ چیزیں لگی ہیں یہ اگرچہ بعد میں لگی ہیں، لیکن یہ طرز تعمیر اسی دور کا ہے۔ یہ تختی پہ اور ادھر تھوڑی سی ان کی تاریخ بھی لکھی ہوئی ہے، اور یہاں پہ بیٹھیں آپ فاتح خوانی کریں تو بڑا آپ کو ایک خوبصورت احساس آپ کے دل پہ اترتا ہے۔ اس کے بعد جب آپ قلعے سے باہر نکلتے ہیں تو یہاں پہ رائٹ لیفٹ پہ جو اوپر جاتی سیڑھیاں ہیں اور یہاں پہ ان کی محرابیں ہیں، گردشیں ہیں، ان کو دیکھ کے انسان بے اختیار اس دور کے فن تعمیر کو داد دینے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں کہ ان لوگوں نے کتنی خوبصورتی سے اس کو ڈیزائن کیا تھا، کتنی مائنر ڈیٹیلز جو ہیں ان کا بھی خیال رکھا گیا ہے۔ یہ اس کا سہیل خان گیٹ ہے، آپ اس کو دیکھیں، آپ اس کے طرز تعمیر اور اس کے حسن کے سامنے جو ہے وہ حیران رہ جاتے ہیں۔ جیسے یہاں سے آگے نکلتے ہیں تو یہ روڈ جو ہے آگے ٹلہ جوگیاں جاتی ہے، یہاں پہ اس کو بورڈ بھی لگا ہوا ہے جو کہ انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ڈیسٹینیشن ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، سلامت رہیں۔